السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے مراٹھی اور اردو کے جو ادبی روابط ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے مہاراشٹر میں مراٹھی بولنے والے اور اردو زبان کے لوگ کب مہاراشٹر میں آئے کب نہیں آئے اس کے بارے میں انفارمیشن ہم نے حاصل کی تھی، اور اس میں تھوڑی بہت انفارمیشن بھی تھی۔ اب اس کو آگے بڑھا کے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 کا آخری کا دوسرا پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے ہم لوگ، ہے نا۔ عربی، فارسی اور اردو میں مرثیے کو وقار حاصل ہے۔ وقار یعنی عزت، ہے نا، وقار حاصل ہے۔ یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ مراٹھی میں کیا کہا جانے لگا؟ مرثیے کو روایتی کہا جانے لگا۔ فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی۔ اب نوحہ اور بین کہتے ہیں کسی کے مرنے کے اوپر وہ بہت روتے ہیں، رو کے اس کی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ نوحہ ہے۔ اور بین ہے کہ صرف زار و قطار رونا، زیادہ بولنا نہیں، صرف رونا زیادہ۔ تو مراٹھی میں بھی ایسے ہی ہونے لگا۔ اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے۔ بھاروڑ کیا ہے؟ یہ خالص مراٹھی صنف ہے مرثیے کے لیے۔ اس میں رمزیہ حقیقت کو اشکار کیا جاتا ہے۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے۔ کس اسلوب میں لکھا ہے؟ بھاروڑ خالص یعنی جو بھاروڑ ہے، اسی اسلوب میں شکار نامہ لکھا ہے۔ مراٹھی میں ایک ناتھ کے بھاروڑ بہت مشہور ہے۔ کس کے بھاروڑ بہت مشہور ہے؟ ایک ناتھ کے، مراٹھی میں، ہے نا۔ اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے۔ ناگ پنچمی، اب دیکھیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھگڑی کیا ہے۔ پھگڑی وہ کھیل ہے جو مہاراشٹر میں کھیلا جاتا ہے، اسپیشلی مہاراشٹر میں پھگڑی ہے، لیزی میں، ہے نا۔ تو اس کو کون سے مذہبی تقدس حاصل اس کھیل کو، یعنی لوگوں کا اس سے جوڑاؤ، مذہب سے جڑا ہوا ہے وہ کھیل پھگڑی۔ ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ کون سا تہوار ہے؟ ناگ پنچمی کا تہوار، اور کون پھگڑی کھیلتی ہے؟ عورتیں۔ اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں۔ گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے۔ پشت یعنی ہماری پیٹھ کی طرف جھکی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، اور اس طرح سے گول گول چکر گھومتی ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ پوری طاقت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے۔ پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ اب اس طرح سے گھومنا اور اس طرح سے جو آواز نکلنا، سانسوں کا پھولنا، طاقت لگانا، ان سارے نکات کو دھیان میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر دم یعنی اللہ ہو، اس طرح آواز جو نکلتی ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ کے ورد کو رواں رکھتے ہیں، تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کی عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے۔ اب دیکھو یہاں پہ پھگڑی کے کھیل کو دھیان میں رکھ کے اس کو اللہ تعالیٰ اور دین کی طرف جوڑا گیا ہے۔ کیسے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہیں گے، نیک راستے پہ چلتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، اپنی زندگی گزارتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہیں گے، تو اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہم لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے
ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور نفس کتابی ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. ہاں. مراٹھی لوک ادب میں ذات گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے. اب اس گیت کو کیا کہتے ہیں؟ جو چکی پر گائے جاتے ہیں اسے ذات گیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذات گیت کہا جاتا ہے اسے. عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں. چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی. تکان یعنی تھکان ہے نا، آدمی تھک جاتا ہے تو اس طرح سے جو چکی کے اوپر جو بھی جو ہے نا اناج وغیرہ پیسا جاتا ہے اس کی جو تھکن ہے وہ دور ہو جائے اور ہمیں محسوس نہ، اس کے لیے عورتیں کیا ہوتی تھی؟ گیت بھی گاتی تھی. یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے. اردو میں تعلیم نسواں کے لیے، تعلیم یعنی علم حاصل کرنا، اور نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے ہمارے صوفیہ کرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں. ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے نا. ایک چکی نامہ ہے جو کس نے لکھا تھا؟ کن کے نام سے منسوب ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے ساتھ اتنا گھماؤ کہ سوتن یعنی شیطان تھک جائے، ہے نا. آدمی کیا بتایا گیا ہے کہ یعنی اس چکی نامے میں کیا تن کی چکی کو یعنی ہم اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اگر عمل کرتے جائیں تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں. میراں جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شامل ہو سکتے ہیں. اب میراں جی اور فاروقی دکنی یہ بھی دو لوگ ہیں جنہوں نے چکی نامے لکھے تھے. چکی پر جس طرح سے مراٹھی ادب کے لوگوں نے چکی پر جو عورتیں جاتی تھیں وہاں جو گیت گاتی تھیں وہ زندگی سے جڑا ہوا، سماج سے جڑا ہوا ہوتا تھا. تو اس جو مراٹھی کی وہ ادب سے کہاں پہ آیا؟ وہ ادب اردو میں بھی آیا، چکی نامے سے جڑ گیا وہ. تو اس کے بارے میں دو لوگوں کا لکھا ہے کہ میراں جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ تربیت نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کی تربیت کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے، اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سواگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں. جس طرح سے مراٹھی میں پالنے گیت اور بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں عورتوں کی اصلاح کے لیے کہ عورتیں کی جو حالت خراب ہے، عورتوں کی عزت کے لیے جو وہ نظمیں لکھی گئی، اسی طریقے سے اردو میں بھی لکھی گئی ہیں جس میں لوری نامے ہیں، جھولنا نامے ہیں، سواگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں. اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے نا. اب اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید یعنی مراٹھی کی جو اچھی باتیں تھیں عورتوں سے جڑی ہوئی اور بہت سارے اس کے اندر لکھا ہوا ہے چکی وغیرہ سے جڑی ہوئی جو باتیں تھیں وہ کیا ہوئی ادھر سے ہوتے یہاں کے ہی مہاراشٹر کے شعراء نے، مہاراشٹر کے اردو شاعروں نے کیا کیا، اس کو اردو ادب نے اس کو شامل کر لیا. تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے. ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے. اگرچہ ادبیت یعنی ادب کے دائرے میں اتنا زیادہ یعنی نہیں ہے وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی اہمیت ہے، ان کا مقام مسلم ہے. یعنی وہ جیسی بھی ہیں لیکن وہ ایک اپنے آپ میں ایک ان کا اپنا مقام ہے نا. یہ ہو گیا ہمارا سبق ختم. اب اس کے معنی و اشارات اور اس کے مطلب وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا لکھا ہے پاسداری کا مطلب ہوتا ہے وجہ آوری کرنا، لحاظ کرنا، ہے نا. ہم بولتے ہیں نا پاس و لحاظ کرنا، بھائی میں تو
تمہارا بس خیال کر رہا ہوں، ہے نا. تکیہ کرنا، تکیہ کرنا یعنی جو بھی مل جائے اس پر قناعت کرنا، بھروسہ کرنا. میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی میں تو آپ کے اوپر تکیہ کر لیا نہیں، میں نے آپ کے اوپر بھروسہ کر لیا. متضاد یعنی زائد، زیادہ، ہے نا. خانقاہ صوفیوں کی تعلیم گاہ، جہاں پہ جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو خانقاہ کہا جاتا ہے. باطن یعنی اندرون، اندر کا جو ہے ہمارا وہ باطن کہلاتا ہے، اور جو باہر جو ہمارا دکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. مجلہ کرنا، روشن کرنا، ہے نا. خسروانہ یعنی شاہانہ، بالکل ایک دم فارم والا، ہے نا، بولتے ہیں نا بہت فارم میں اپن بولتے ہیں نا، خسروانہ، شاہانہ. جاہ و جلال یعنی شان و شوکت کے ساتھ. فقر و حال، غربت، افلاس. اشتراک، میل جول، شراکت داری، ہے نا. اشتراک کا مطلب ہوتا ہے میل جول، ساتھ میں مل کے کام کرنا. شراکت جیسے پارٹنرشپ کہتے ہیں ہم لوگ. اشتراک یعنی پارٹنرشپ. ایکچی یعنی ایک ہی. ترک مراد مسلمان. ترک یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا ترکی کے لوگ، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترکی کے لوگ مسلمان تھے تو وہاں ترک کو اس لیے بولا گیا مسلمان کے لیے. دوئی یعنی دو، آپ لوگ جانتے ہیں دوئی کا مطلب. بھاشی یعنی زبان. ورنیلا یعنی بیان کیا گیا. جانا، جانیے، ہے نا. یہ ہو گیا ہمارے معلومات، الفاظ کے معنی، وہ اشارات ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد کا سبق پڑھنے سے پہلے اور آگے کا ہے بیخ کنی کرنا، یعنی ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑنا. تفوق یعنی برتری حاصل کرنا. جیو یعنی جی. لفظاں، دخنی میں لفظ کی جمع لفظاں ہیں. جیسے نا ہم بولتے ہیں لفظ ایک ہے، ایک سے زیادہ لفظ ہو گئے تو ہم اسے کہتے ہیں الفاظ. لیکن دکنی زبان میں لفظ کی جمع الفاظ کی جگہ لفظاں استعمال کی جاتی ہے. رسالہ یعنی چھوٹی کتاب، جسے کتابچہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی کتاب جس کی سائز بھی کم ہے، جس کے اندر پیج بھی کم ہے، اسے کتابچہ کہا جاتا ہے. خدشہ یعنی ڈر اور خوف. عمیق یعنی بہت گہرا. پالنے گیت لوری نام. بھوپالی بچوں کو صبح نیند سے جگانے کے لیے گایا جانے والا گیت بھوپالی کہلاتا ہے. مسلم تسلیم کیا ہوا. خیر، یہ ہو گیا ہمارا چھٹا سبق مکمل ہوا، ہے نا. اردو اور مراٹھی کے جو آپس میں تعلقات تھے، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے، سید یحییٰ نشید نے اسے لکھا تھا. اسے ہم مکمل کرتے ہیں. اور آپ میری بات کو غور سے سنیے گا. آنے والے وقتوں میں جو بھی میں ہوم ورک دوں، جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آپ ان سارے سبق کو ایک بار، دو بار، 3 بار، 4 بار پڑھ کے آپ اسے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی سے اپنے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا آج کے لیے اتنا ہے، کافی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.